حضرات، اس سے پہلے جو ہے نشست کے اندر آپ کے ولادت کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ 3 باتیں ایسی ہیں آپ کے ولادت کے تعلق سے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے، بہت ہی زیادہ قابل ذکر ہیں۔ 3 باتوں میں سے پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اونچے خاندان کے تھے، اعلیٰ حسب و نسب والے تھے، اور دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے جو قابل ذکر ہے وہ آپ کی یتیمی ہے، اور آپ کی یتیمی کے پیچھے جو حکمت میں نے بتائی تھی کہ رب العالمین نے چاہا کہ یہ اس امت کے، اس دنیا کے آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، جو بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے بچپن ہی سے رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تربیت میں رکھا۔ اور تیسری بات جو قابل ذکر ہے آپ کی پرورش، آپ کی رضاعت، کیونکہ عربوں کا یہ معمول تھا کہ جو مائیں شہروں میں زندگی گزار رہی ہوتی تھیں، شہری مائیں اپنے ننھے اور معصوم بچوں کو دیہاتی دایوں کے حوالے کر دیتی تھیں، اس نظریے کے تحت کہ جب یہ بچہ دیہات میں پلے گا تو بڑا شجاع ہوگا، بہادر ہوگا، جواں مرد ہوگا، شجاعت و بہادری کے اعلیٰ معیار پر جو ہے فائق ہوگا، اور دیہات کی ساری خوبیاں، سارے کمالات اس بچے کے اندر جو ہے پیدا ہو جائیں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ شہری زندگی کے مقابلے میں دیہاتی جو زندگی ہوتی ہے، دیہاتی زندگی کے بڑے کمالات اور بڑی خوبیاں ہوتی ہیں۔ دیہاتی جو آب و ہوا ہوتی ہے بڑی صاف و شفاف ہوتی ہے۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا شرف، آپ کی رضاعت کا شرف جو ہے، یہ اعجاز بنو سعد کی ایک دایا حلیمہ سعدیہ کو حاصل ہوئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گود میں پرورش پانے لگے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ یہ جو گود میں بچہ پل رہا ہے یہ دنیا کی سب سے عظیم ہستی ہے، یہ وہ شخصیت ہے جو آگے چل کر محمد الرسول اللہ بننے والا ہے، یہ وہ شخصیت ہے جو آگے چل کر امام الانبیاء والمرسلین بننے والے ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ کچھ آثار، کچھ نشانیاں، کچھ علامات ظاہر ہونے لگے تھیں۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ کچھ عورتوں نے، ہم نے مشورہ کیا، کچھ دایوں نے، اور پیغمبر عالم کے حوالے سے میں نے جو دیکھا کہ جن عورتوں نے آپ کے مشورے میں شرکت کیا ان سب کا نام عاتقہ تھا، سوائے حلیمہ سعدیہ کے سب کا نام عاتقہ تھا۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم لوگ مکہ چلتے ہیں، وہاں سے چل کر کے سرمایہ داروں کے گھروں سے کچھ معصوم اور ننھے بچوں کو لائیں گے، ان کی پرورش کریں گے، اور ان کے والدین ہمیں انعام و اکرام سے نوازیں گے، ہم ان کے بچوں کو جو ہے پالیں گے، پوسیں گے، اور وہ ہمیں جو ہے کھانا اور کپڑا دیں گے۔ بیان کرتی ہیں اس مشورے کے تحت ہم 4 عورتیں غالباً مکہ گئیں۔ مختلف سمتوں میں جو ہے عورتیں بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئیں۔ تمام دایوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن یتیمی کی وجہ سے سبوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے محمد الرسول اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا بچہ نظر نہیں آیا، محمد الرسول اللہ کی خوبصورتی سے میں بہت متاثر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی، اور میں نے سوچا، اپنے شوہر سے کہا بھی کہ اجی دوسرے بچے تو مل ہی نہیں رہے ہیں، لہٰذا کیوں نہ اس یتیم بچے کو لے کر کے چلتی ہیں، اللہ رب العالمین کو جو منظور ہوگا، قسمت میں جو ہوگا وہ ہوگا، اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر کے رہے گا، لہٰذا اسی معصوم بچے کو، اسی یتیم بچے کو ہم لے کر کے چلنا چاہتے۔ شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مکہ سے باہر آئی، جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا چند عورتوں نے، ابھی واپسی کا وقت باقی تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اپنے بیٹے عبداللہ بن حارث کو، ان کا ایک بیٹا جس کا نام عبداللہ تھا، انہوں نے سوچا کہ اس کو کم سے کم دودھ پلا کر کے سیراب کر دو۔ بیان کرتی ہے اس سے پہلے ہمارے پستان میں دودھ
सिर्फ अब्दुल्ला के लिए ना काफी हुआ करता था, मामूली दूध हुआ करता था। बच्चा बहुत रोता था अब्दुल्ला, पूरी पूरी रात नींदों की कुर्बानी देती थी, क्योंकि उसका पेट भरता नहीं था, इसलिए भूख की शिद्दत के वजह से पूरी रात रोता ही रहता था। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत का नतीजा यह हुआ कि जब मैंने अपने बेटे अब्दुल्ला को दूध पिलाना शुरू किया तो मेरा बेटा अब्दुल्ला शिकम शेर होकर के पिया, आशूदा हो गया, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आशूदा हो गए। अब हम दोनों अब जो है आराम कर रहे थे। मेरे शौहर ने कहा, अजी ये दोनों बच्चे तो आशूदा हो ही चुके हैं, चलो देखते हैं ऊँटनी से कुछ दूध निकालते हैं, हो सकता कुछ दूध निकल जाए, हम दोनों भी अपनी भूख मिटा लेते हैं। हजरत हलीमा बयान करती हैं कि उससे पहले एक कतरा दूध भी उस ऊंटनी से नहीं निकलता था, उसके पिस्तान, उसके जो थन थे बिल्कुल सूख चुके थे। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बरकत से ऊंटनी के थन जो थे वो दूध से भर गए। हजरत हारिस ने जब अपना हाथ लगाया तो काफी दूध निकला। मियाँ और बीवी ने, हलीमा और उनके शौहर जो है हारिस ने पेट भर करके दूध पिया। तमाम औरतें मक्का से नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर के इकट्ठा हुई, बयान करने लगी, अजी मैंने फला चौधरी का बच्चा लाया, कोई कह रही मैंने फला सरदार का बच्चा लाया। हजरत हलीमा कहने लगी, अजी तुमने सरदारों के बच्चों को लाया है, तुमने चौधरियों के बच्चों को लाया है, अल्लाह की कसम मैंने चौधरी को ला लिया है, मैंने सरदार को ला लिया, तुमने सरदारों के औलाद को लाया और मैंने सरदार ही को उठाकर ला लिया। सफर शुरू हुआ। ये जिस गधी पर सवार होकर के आई थी, बड़ी लागर, बड़ी कमजोर, सफेद किस्म की, सफेद रंग की वो गधी थी, सबसे पीछे इनकी गधी थी। लेकिन जब ये वापस जाने लगी तो उसके अंदर इतनी तेजी पैदा हो गई, क्योंकि वो भी समझ रही थी कि मेरे पुष्ट पर जो सवार है वो इमामुल अंबिया है, वो कायनात का इमाम है, बहुत बड़ी हस्ती सवार है। बड़े नाज के साथ वो गधी बड़ी तेजी से, बड़े फर्राटे के साथ दौड़ रही थी। काफिले की तमाम औरतें हैरानो परेशान थी, कहने लगी, हलीमा तेरी सवारी को क्या हो गया, तेरी गधी को क्या हो गया, हम जब मक्का आ रहे थे तो बड़ी सुस्त थी, बड़ी जो है लागर और कमजोरी का इजहार कर रही थी, ये वापसी में से क्या हो गया है, इतनी तेजी से भाग रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के हजरत हलीमा सादिया अपने घर पे आई। हजरत हलीमा के घर आपकी परवरिश होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने उम्र के 4 साल को पहुंचे, अपने रजाई भाई और बहनों के साथ बाहर खेल रहे थे, आसमान से फरिश्ते आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटाया, सीने को फाड़ा, सीना चीर करके दिल को निकाला, जन्नती तश्त में रखा, जमजम के पानी से दिल को धुला और धुल करके फिर उसी जगह पर सिल दिया। आपके रजाई भाई बहनों ने देखा, बिल्कुल घबरा गए, भागी हुई हलीमा सादिया के पास आने लगे, कहने लगे, अम्मी वो जो मेरा हाशमी भाई है उसके साथ अजीबो गरीब मामला पेश आया, बहुत ही भयानक मंजर हमने देखा है। हजरत हलीमा घबराई हुई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास आती हैं, देखती हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह परेशान खड़े हैं, पूछती हैं, बेटा तुम्हें क्या हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। इस वाक़ये को जानते क्या कहा जाता है? मुअज्जिज़े शक्के सदर है, शक्के सदर के नाम से इस वाक़ये को जाना जाता है। और राजिह कौल के मुताबिक आपके जिंदगी में ये वाक़या मुअज्जिज़े शक्के सदर का 2 मरतबा पेश आया। राजिह कौल के मुताबिक, सही कौल के मुताबिक आपकी जिंदगी में ये वाक़या 2 मरतबा पेश आया। एक मरतबा जब आप अपनी उम्र के 4थे साल को चल रहे थे, और दूसरी मरतबा मेराज की रात मेराज पर जाने से पहले। ये 2 मरतबा। और हजरात सवाल पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? शक्के सदर की जरूरत क्या थी कि आपके सीने को फाड़ा गया, कलेजा निकाला गया, जन्नती तश्त में रखा गया, जमजम के पानी से धुला गया और फिर उसी जगह पर फिट कर दिया गया। हजरात, उस दिल को जमजम के पानी से धुल करके कुदरत ने
یہ قدرتی انتظام تھا. قدرت نے ایسی روحانی طاقت ڈالی تھی اس دل کے اندر کہ اس کے بعد کبھی بھی شیطان اور شیطانی طاقتیں غالب نہ آ سکیں. آپ کے کردار کو، آپ کے اخلاق کو بے داغ بنانے کے لیے رب العالمین نے ایسا کیا تھا. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے. کتنے سال کی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں. نبی بنائے جانے سے پہلے جو یہ 40 سالہ آپ کے زندگی کا جو مرحلہ ہے، نبی بنائے جانے سے پہلے یہ 40 سالہ آپ کے زندگی کا جو مرحلہ ہے، آپ کو ایک ایسے معاشرے میں رہنا تھا، ایک ایسے سماج میں رہنا تھا، ایسے سوسائٹی کے اندر آپ کو رہنا تھا جہاں قدم قدم پر بد اخلاقیاں تھی، قدم قدم پر کفر اور شرک تھے، قدم قدم پر خرافات اور بدعات تھے، قدم قدم پر جرائم تھے. ایسے معاشرے کے اندر آپ کے لیے رہنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ آپ اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے جو ہے اپنی طبیعت کو بے داغ کیسے رکھ سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. اس لیے رب العالمین نے آپ کے دل کو نکال کر کے اس میں روحانی طاقت ڈالا، اور اسی کی بدولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کیا. اور الحمدللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کبھی کسی برائی کا ساتھ دیا ہو، آپ نے کبھی کسی جرم کا ارتکاب کیا ہو، آپ نے کبھی بھول کر کے کوئی غلطی کی ہو، جانے میں انجانے میں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکتا. کبھی بھی آپ نے کسی بھی جرم کا ارتکاب نہیں کیا. اسی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس مفہوم کے ساتھ بیان فرمایا کہ ما منکم من احد الا وقد اکل به قرینۃ من الجن وقرینۃ من الملائکہ. تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جنات لگا ہوا ہے. وہ فرشتہ خیر کی طرف بلاتا ہے اور وہ جنات جو ہے وہ برائی کی دعوت دیتا ہے، برائی کی رہنمائی کرتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بھی؟ اللہ کے نبی نے کہا میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ اعاننی علیہ، لیکن رب العالمین نے اس شیطان کے مقابلے میں میری حفاظت فرمائی، رب العالمین نے میری مدد فرمائی. فاسلم، پس میں اس کے شر سے محفوظ رہتا ہوں. یعنی رب العالمین نے میری خاص مدد فرمائی ہے، اور وہ خاص مدد معجزے شق صدر کے ذریعے سے. یہ قدرتی انتظام تھا، اور انتظام اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد مکہ والوں کو چیلنج کر سکے کہ او مکہ والوں میں وہی شخص ہوں فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میری پوری زندگی تمہارے سامنے ایک کھلی کتاب کے مانند ہے، کھلی کتاب کی طرح سے ہے. مکہ والوں میں وہ محمد ہوں جسے تم اپنے سماج کا سب سے اچھا ممبر سمجھا کرتے تھے. مکہ والوں میں وہی محمد ہوں جسے تم جو ہے 40 سالہ زندگی تک مجھے امین اور صادق کے لقب سے پکارا کرتے تھے. میں وہی محمد ہوں. میری پوری زندگی آپ کے سامنے بالکل کھلی کتاب کی طرح سے ہے. ایک غلطی ثابت کر دو، کوئی ایک گناہ دکھا دو میری پوری زندگی میں. اور ہوا بھی یہی. مکہ کے جو بڑے بڑے سرداران قریش اکٹھا ہوئے، کہنے لگے کوئی غلطی تلاش ہو جس غلطی کو بنیاد بنا کر کے اسے بدنام کیا جا سکے، معاشرے میں اسے ذلیل اور رسوا کیا جا سکے. سارے لوگ تلاش کر رہے ہیں. ما جربنا الا علیک صدقا. سبوں نے پوری زندگی ٹٹولنے کے بعد برجستہ یہی کہا ہم اس کی کون سی غلطی تلاش ہے. کبھی ہم نے اس کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کبھی گالی دیتے نہیں دیکھا، کبھی کسی کے خلاف سازش کرتے نہیں دیکھا، کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا، کبھی کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے نہیں پایا. کون سی غلطی تلاش ہے؟ یہ واقعات ہمیں اور آپ کو میسج دیتے ہیں، بالخصوص جو داعیانہ شوق اور داعیانہ ذوق رکھتے ہیں اپنے اندر، داعیانہ جذبہ جن کے اندر ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے الفاظ سے پہلے اپنے کردار اور اپنے کیریکٹر سے لوگوں کو دعوت دینا چاہیے. کیونکہ آپ نے احکام شریعت بعد میں نافذ کیا، 40 سال کے بعد میں آپ نے لوگوں کو حکم دینا شروع کیا. اس سے پہلے لوگوں کو آپ نے اپنے کردار سے دعوت دی ہے، اپنے اخلاق سے دعوت دی ہے، اپنے کیریکٹر سے دعوت دی ہے. یہی وجہ ہے کہ 40 سال کے بعد آپ کے دشمنوں نے بھی برجستہ یہی کہا کہ کبھی بھی اس کو غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا.
کبھی کوئی جرم میں اس کو نہیں پایا, کسی غلطی میں نہیں اس کو دیکھا, کیا کہیں گے؟ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے عمر کے 6 سال کو پہنچے تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ سوچا کہ اب آپ کو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے سپرد کر دے, انہیں سونپ دے. اسی ارادے کے تحت آپ کو لے کر کے گھر سے نکلی. راستے میں حبشہ کے کچھ نصرانیوں نے دیکھا, وہ دیکھ کر کے حیران رہ گئے. وہ پہچان لیے کہ یہ وہ بچہ ہے جس امت کا آخری رسول بننے والا ہے, جو محمد الرسول اللہ بننے والا ہے. ان نصرانیوں نے حضرت حلیمہ سے کہا اس بچے کو ہر صورت میں ہم حبشہ لے کر کے جائیں گے, اس بچے کو ہم پہچان چکے ہیں. حضرت حلیمہ نے کہا کہ نہیں, اس بچے کو میں تمہیں دینے والی نہیں ہے, اس بچے کو میں تمہیں نہیں دے سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مزید آگے بڑھی, مکہ کے قریب پہنچی. مکہ کے جو بالائی حصے تھے, اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی میں تھے کہ اچانک غائب ہو گئے, اچانک گم ہو گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو بہت تلاشا, بہت تلاشنے کے بعد بھی آپ نہیں ملے. پریشان ہو کر کے آپ کے گھر پہ آئیں, آپ کی والدہ سے پورا واقعہ بتایا, آپ کے دادا عبد المطلب سے پورا واقعہ کہہ سنایا کہ ایسا ایسا حادثہ پیش آیا ہے, میں نے کافی تلاشنے کی کوشش کی لیکن محمد الرسول اللہ نہیں مل سکے. آپ کے دادا عبد المطلب سے پہلے جمعے کے اندر میں نے کہا تھا کہ آپ مستجاب الدعوات تھے, آپ جو بھی دعا کرتے تھے رب العالمین آپ کی دعا کو, آپ کی فریاد کو فی الفور قبول کرتا تھا. آپ تلاشنے کے بجائے سیدھا خانہ کعبہ کے اندر آئے, خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر کے رونے لگے, دعائیں کرنے لگے, رب العالمین سے گریہ وزاری کرنے لگے. ابھی آپ کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ورقہ بن نوفل اور ایک اور آدمی کے ساتھ میں خانہ کعبہ کے اندر پہنچ گئے. عبد المطلب آپ کے دادا نے جب آپ کو دیکھا آپ کو چومنے لگے, اپنے کندھے پر بٹھایا, خانہ کعبہ کا طواف کرایا. طواف کرانے کے بعد گھر واپس لائے. چند دنوں کے بعد آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے دادا عبد المطلب اور خادمہ لونڈی ام ایمن کے معیت میں مکہ آئی, اپنے اعزاء اقارب سے ملاقات کرنے کے لیے. اور ایک سوچ یہ بھی تھا کہ ہمارے شوہر کی قبر بھی وہیں پر ہے, مدینہ ہی میں ہے, ان کی زیارت بھی ہو جائے گی. ان تمام ارادوں کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مدینہ پہنچی. مدینہ غالباً آپ 1 مہینے تک ٹھہری رہیں. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پورے مدینہ میں ہو چکا تھا. آپ کے گھر پر 2 یہودی آئے, انہوں نے کہا اپنے بچے کو ذرا دکھاؤ مجھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لایا گیا, ان دونوں یہودیوں نے دیکھا, برجستہ چیخ اٹھے کہ یقیناً یہی وہ بچہ ہے جس بچے کے تعلق سے ہمارے کتابوں میں جو ہے پیشین گوئیاں کی گئی ہیں. یہ وہ بچہ ہے جو آگے چل کر کے آخری رسول بننے والا ہے. یہ وہ بچہ ہے جو یہ جہاں آج ٹھہرا ہوا اس کا جائے ہجرت یہ ہے. اس کے زندگی کا اکثر حصہ جو ہے مکہ میں گزرے گا اور یہ ہجرت کر کے مدینہ میں بعد میں آئے گا. یہ یثرب جو ہے اس کی جائے ہجرت ہے, اور جب ہجرت کر کے مدینہ آئے گا یہ بچہ تو اس کے بعد بڑی بڑی جنگیں ہوں گی. ان دونوں یہودیوں نے پیشین گوئیاں کی. حضرت آمنہ نے جب پیشین گوئی سنی تو بہت ڈر گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مکہ کی طرف روانہ ہو گئی. ابھی آپ مقام ابوا میں پہنچی تھی کہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی, اور طبیعت بھی ایسی خراب ہوئی کہ آپ وفات کر گئی. ابھی باپ کے طرف سے تو آپ یتیمی کی زندگی جھیل رہے تھے, ماں کے طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یتیم ہو گئے. اب اپنے دادا عبد المطلب کی نگہداشت میں آ گئے, ان کی تربیت میں, ان کی پرورش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب زندگی گزارنے لگے. بڑے خوش نصیب تھے, بڑے خوش قسمت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تواریخ میں بیان کیا جاتا ہے آپ کے سیرت کے حوالے سے کہ آپ کے خوش قسمتی کا یہ عالم تھا کہ جب بھی کوئی چیز غائب ہو جاتی تھی, کسی کو چیز نہیں ملتی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز مل جاتی تھی. ایک طرف تو درد بھری زندگی گزار رہے ہیں, دوسری طرف اتنا بہترین قسمت رب نے بنایا ہے, ان کے مقدر میں اتنا زیادہ خوبصورتی پیدا کیا رب العالمین نے. جو بھی چیز غائب ہوتی تھی کسی کو نہیں ملتی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جاتی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عبد المطلب کے چند اونٹ غائب ہو گئے, بہت تلاشے لیکن ملے نہیں. ابھی غالباً 6.5 یا 7 سال کی عمر تھی آپ کی.
اپنے دادا سے پیشکش کیا کہ دادا جی اگر آپ کہیں تو میں بھی تلاشنے کے لیے نکل جاؤں۔ دادا عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ میرا بھتیجا ہی لا سکتا ہے، یہ میرا بچہ محمد ہی لا سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں لا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاشنے کے لیے گھر سے نکلے۔ ادھر عبد المطلب کو گھبراہٹ ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن نقصان پہنچا دے۔ اگرچہ جاہلیت کے دور میں تھے لیکن پھر بھی ہمیشہ دعاؤں کا سہارا لیتے تھے۔ عبد المطلب کی سیرت جو ہے، عبد المطلب کی یہ واقعات اور یہ اعمال جو ہیں ہمیں اور آپ کو پیغام دیتے ہیں کہ مسلمانوں، تم بھی اپنے زندگی کے تمام گوشوں اور ناحیوں میں، تمام موڑ پر دعاؤں کا سہارا لیا کرو، جذبات سے ہٹ کر کے دعا بھی کر لیا کرو، اپنی بھلائی کے لیے، اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے اور اپنے مستقبل کو خوشگوار بنانے کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے کبھی کبھی دعا بھی کرنا چاہیے۔ عبد المطلب پریشان ہوئے، خانہ کعبہ میں آئے، دعا کرنے لگے۔ ابھی آپ کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو لے کر کے گھر پہنچ گئے۔ خبر آئی کہ سارے اونٹ مل گئے ہیں، اور غالباً اسی سال 7ویں سال ہی کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آشوب چشم بھی ہوا تھا، یعنی آنکھ آپ کی آ گئی تھی، آنکھ میں بیماری ہو گئی تھی۔ کافی علاج و معالجے کے بعد وہ آنکھ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، چنانچہ مکہ کے اندر ایک بڑا مشہور ڈاکٹر، بڑا مشہور راہب تھا، اس کے پاس لے کر کے گئے۔ اس راہب نے ایک دوا تجویز کیا اور الحمدللہ اس دوا کے ذریعے سے، شاید میری زبان سے دعا نکل گیا، دوا تجویز کیا اس راہب نے، اس دوا کے ذریعے سے الحمدللہ آپ شفایاب ہوئے، آپ کی آنکھیں ٹھیک ہوں گی، اس کے بعد کبھی بھی آپ کو یہ پریشانی یا بیماری لاحق نہیں۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمر کے 8ویں سال کو پہنچے تو آپ کے مشفق دادا، آپ کے شفیق دادا عبد المطلب بھی اس دنیا سے چلے گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب آپ اپنے چچا ابو طالب کی تربیت میں رہنے لگے، اور یہ لڑکپن کا زمانہ تھا، آپ کی ہوشیاری اور دانشمندی کا یہ عالم تھا کہ آپ اس عمر میں، اس لڑکپن میں، اس کم سنی میں بھی سوچا چلو کیوں نہ مکہ والوں کی بکریاں میں چراؤں، اجرت کے طور پر کچھ پیسے ملیں گے۔ ہمارے نوجوان رکامے راستوں کے کنارے بیٹھ کر کے رکامے ٹائم پاس کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید کسی نے روزی باندھ دیا۔ اس کم سنی میں، لڑکپن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کی بکریاں بطور اجرت چرائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں سبوں نے بکریاں چرائی ہیں، سبوں نے بکریاں چرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چرایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آپ بھی چرا رہے تھے کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا میں نے بھی چرایا، بطور اجرت مکہ والوں کی چند قیرات کے ذریعے مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ حضرات یہاں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عظیم شخصیت، اتنی بڑی شخصیت جو امام کائنات بننے والی ہو، جو آخری رسول بننے والی ہو، اسے بکریوں کے چرانے کی نوبت کیوں آئی؟ ایسا کیوں ہوا؟ حضرات یہ بھی نبیوں کی تربیت کا، رسولوں کی تربیت کا قدرت کے جانب سے ایک نرالا انتظام تھا، ایک انوکھا انتظام تھا، کیونکہ بکریاں اس لیے چرائی کہ آگے چل کر کے انہیں قوم کی رہنمائی کرنی ہے، قوم کی رہبری کرنی ہے، قوم کی امامت کرنی ہوتی ہے، قوم کی لیڈری کرنی ہوتی ہے، اور سارے قوم کو لے کر کے چلنا کوئی آسان کام نہیں، بڑا مشکل کام ہے۔ کسی بھی قوم کی صحیح طریقے سے لیڈری اور رہنمائی وہی شخص کر سکتا ہے جو بہت بڑا صابر ہو، جس کے اندر صبر کرنے کا حوصلہ ہو، صبر کرنے کا جذبہ ہو، کیونکہ لوگ ایک مزاج، ایک طبیعت کے نہیں ہوتے ہیں، مختلف طبیعتوں کے ہوتے ہیں، مختلف افکار و نظریات کے ہوتے ہیں، سب کو خوش نہیں کر سکتا وہ امام، وہ قائد، وہ لیڈر، وہ رہبر، وہ رہنما قوم کے سارے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا، اور سارے لوگ اس سے خوش نہیں رہ سکتے۔ نہ جانے کتنے لوگوں کے گندی سازشوں کا اسے شکار ہونا پڑتا، نہ جانے کتنے لوگوں کے پیشانی کا شکن دیکھنا پڑتا، نہ جانے کتنے لوگوں کی لفاظیاں اسے سننی پڑتی ہے۔ کوئی آسان کام نہیں ہے رہنمائی کرنا، قوم کا رہبر بننا، قوم کا امام بننا، قوم کی امامت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔
اور بکریاں ناسمجھ جانور ہوتی ہے. بکریوں کے ریوڑ کی رکھوالی اور اس کی دیکھ بھال کرنا وہی آدمی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر کرنے کا جذبہ ہوگا. وہ نقصان دہ جگہ پر ہی زیادہ جاتی ہیں. ان تمام کوئی ادھر بھاگتی کوئی ادھر بھاگتی چھوٹی چھوٹی بکریاں ہوتی ہیں. ان تمام بکریوں کو کنٹرول کرنا سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے. اور بالکل ایسے ہی امت کو سنبھالنا ہے, بالکل بکریوں کی طرح سے امت کو سنبھالنا ہے. گویا کہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کی ٹریننگ دیا بکریوں کو چروا کر کے, تاکہ آپ کے اندر صبر کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے, آپ کے اندر صبر کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے, آپ کے اندر قائدانہ صفات پیدا ہو جائے کہ تمام بکریوں کو ایک آدمی سنبھال رہا ہے, ادھر ادھر بہکنے نہیں دے رہا ہے, ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دے رہا ہے. بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بڑا مشکل کام ہوتا ہے. نبیوں نے جب امامت کا کارنامہ انجام دیا, امامت کے منصب پر جب وہ فائز ہوئے, نبوت کے منصب پر جب وہ فائز ہوئے, ان کی امتوں نے کتنا ستایا, کتنا ستایا. اللہ کے نبی مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. ایک شخص آیا, کہنے لگا اعدل یا محمد, اے محمد انصاف کرو. گویا کہ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں, آپ جانبداری سے کام لے رہے ہیں, آپ انصاف کرنے والے انسان نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ سنا تو غصے سے آپ کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا, اور آپ نے کہا بھلا بتاؤ اگر دنیا میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کر سکتا ہے؟ میں نہیں کروں گا تو انصاف کون کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رحم اللہ اخی موسیٰ لقد اوذی فی اللہ باکثر من ھذا فصبر علی ذلک. اللہ میرے بھائی موسیٰ پر رحم کرے, ان کی امت نے انہیں بڑی اذیت پہنچائی, بڑی تکلیفیں پہنچائی ہے دین کے معاملے میں, لیکن ہمارے بھائی موسیٰ صبر کرتے رہے. گویا کہ یہ بکریوں کا چرانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹریننگ تھا. کس چیز کی ٹریننگ؟ صبر کرنے کی, صبر کرنے کی ٹریننگ تھی. بہرحال اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی معیت میں, ان کی تربیت میں, ان کی پرورش میں رہ رہے تھے. اب آپ ادھر جو ہے بکریوں کے چرانے کے بعد تجارت کا زمانہ شروع ہوتا ہے. اپنے چچا عبد المطلب کے ابو طالب کے ساتھ جو ہے تجارت کے سفر میں کبھی کبھی جانے لگے. ایک مرتبہ آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام گئے بغرض تجارت. شام جب گئے تو وہاں پر ایک بہت بڑا پوپ, وہاں ایک بہت بڑا راہب جو تھا, اس کا نام بحیرہ تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بھی پہچان لیا, وہ بھی پہچان لیا. اس سے پہلے نصرانی حبشہ نے راستے میں دیکھا تھا حلیمہ سعدیہ کے ساتھ, وہ بھی پہچان گئے. اس کے بعد مدینہ کے اندر دو یہودیوں نے دیکھا, انہوں نے بھی پہچان لیا. سرزمین شام میں بحیرہ راہب نے دیکھا, ابھی کم سنی کا عالم ہے, غالباً آپ اپنے عمر کی 12ویں سال کو تھے. بحیرہ راہب نے بھی پہچان لیا. وہ اسے یقین ہو گیا, بحیرہ سمجھ گیا کہ یہ وہ بچہ ہے جو آخری رسول بننے والا ہے, یہی وہ بچہ ہے جس بچے کے تعلق سے ہماری کتابوں میں پیشین گوئیاں موجود ہیں. بحیرہ راہب نے ابو طالب کو بلایا, کہنے لگا ابو طالب یہ جو آپ کا بھتیجا ہے, میں اپنے کتاب کی روشنی میں کہتا ہوں یہی وہ بچہ ہے جو آگے چل کر اس امت کا رسول بننے والا ہے. چونکہ اس زمانے میں یہود و نصارہ کی نظریں جو تھیں وہ آخری رسول کو تلاش رہی تھیں, اور ان کی سوچ, ان کا فکر یہ تھا کہ آخری نبی ہماری ہی قوم سے ہوگا, قوم اولاد اسحاق سے ہوگا, وہ سمجھ رہے تھے. اسی لیے بحیرہ راہب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پہچان گیا, اور اسے یقین بھی ہو گیا کہ یہی وہ بچہ آگے چل کر جس کے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج رکھا جانے والا ہے. ابو طالب سے اس نے مطالبہ کیا کہ ابو طالب آئندہ اس بچے کو یہاں نہ لانا, آئندہ اس بچے کو یہاں نہ لانا, نہیں تو یہودی جب اس کو دیکھ لیں گے تو جان سے مار دیں گے, جان سے مار دیں گے اس بچے کو. ابو طالب اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فی الفور مکہ بھیج دیے, چونکہ آپ کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا, ممکن ہے کہ کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچا دے. آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مکہ روانہ کر دیا. اور حضرات یہ واقعات جو ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کے اور نصرانیوں کے جو علماء تھے، ان کے جو رہبان تھے، ان کے جو پوپ تھے، بہت اچھے طریقے سے پہچانتے تھے، بہت اچھے طریقے سے پہچانتے تھے، اور پہچانتے ہیں اور پہچانتے رہیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ پہچانتے تھے مانتے نہیں تھے، پہچانتے ہیں مانتے نہیں۔ قرآن نے کہا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ یہودیوں اور نصرانیوں کے جو علماء ہیں، ان کے جو رہبان ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے، یعنی انسان کو جس طرح سے اپنے اولاد کو پہچاننے میں مشکل نہیں جاتا، ایسے یہودیوں اور نصرانیوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں جاتا۔ اس بات کی تصدیق میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ، جو اسلام قبول کرنے کا واقعہ، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور اس واقعے میں ہمارے اور آپ کے لیے بڑی عبرتیں، بڑی نصیحتیں موجود ہیں۔ سلمان فارسی کے قبول اسلام کا واقعہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ علماء یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی جانتے تھے، آج بھی جانتے ہیں اور پہچانتے رہیں گے، لیکن بطور حسد مانیں گے نہیں، بطور حسد مانیں گے نہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان لانے کا واقعہ ہے بڑا دلچسپ ہے۔ آپ جو ہے سرزمین فارس میں ایک مجوسی گھرانے میں آیا، مجوسی بولے تو آگ کے جو پجاری ہوتے ہیں انہیں مجوسی کہا جاتا ہے، تو ایک مجوسی گھرانے میں آگ کے پجاری کے گھر میں پیدا ہوئے، بچپن ہی سے آپ کے والد نے آپ کو آگ جلانے کے لیے، آگ کی پوجا کے لیے متعین کر دیا۔ ایک مرتبہ کسی کام کے تحت آپ کے والد نے شہر میں بھیجا، شہر میں آپ جو ہے چل رہے تھے، اچانک آپ کا گزر ایک چرچ کے سامنے سے ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ چرچ کے اندر لوگ کچھ کر رہے، چرچ کے اندر گئے، پوچھا بھائی یہ کون سا مذہب ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ نصرانیت ہے، یہ نصرانیت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مذہب بہت زیادہ پسند آیا، اور آپ جو ہے نصرانیت دھرم قبول کر لیے، گویا کہ آپ کرسچن ہو گئے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ آپ جو ہے مسلمان ہو گئے، اسلام دھرم قبول کر لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے وہی لوگ مسلمان تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، اسلام ان کا وہی تھا۔ یہ اور بات ہے کہ عقیدے کی گڑبڑی پہلے بھی تھی، آج بھی ہے۔ وہاں سے واپس گھر پہ آئے، اپنے والد سے کہا کہ ابو جان اب میں آگ کی پوجا نہیں کروں گا، آگ نہیں جلاؤں گا، آگ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ ان کے والد نے انہیں کافی سمجھایا اور کافی سختی بھی کیا، کسی بھی طرح سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ والد نے جب دیکھا کہ یہ کسی بھی طرح سے نہیں مان سکتا ہے، سخت سے سخت اذیت دینا، تکلیف دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھوں میں زنجیریں لگا دی، آپ کے پاؤں میں بیڑیاں پہنا دیا، ایک گھر کے اندر قید کر دیا، اور کہا سلمان گھر سے باہر نہیں جا سکتے۔ قید و بند کی زندگی آپ گزار رہے تھے۔ چرچ والوں کو خبر بھیجی کہ باہر سے کوئی قافلہ آئے گا تو مجھے ضرور اطلاع کرنا، مجھے ضرور بتانا۔ کافی دنوں کے بعد رہبان کا ایک قافلہ آیا، راہبوں کا ایک قافلہ آیا، ان کے پاس خبر پہنچائی گئی کہ ایک قافلہ آیا ہے جو ملک شام کا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فیملی میں سے کسی ممبر کی مدد سے یا بذات خود اپنے پاؤں کی بیڑیاں، ہاتھوں کی زنجیریں کاٹ کر کے اس قافلے سے جا کر کے مل گئے اور پورا واقعہ سنایا، کہا کہ میں نصرانیت سے تعلق رکھتا ہوں، نصرانی دھرم میں نے قبول کر لیا ہے، میرے والد نے بڑی اذیت پہنچائی ہے، لہٰذا میں اپنی جان بچانے کے لیے اور اپنا ایمان بچانے کے لیے میں بھاگ کر آپ کے ساتھ آیا ہوں، میری مدد کرو۔ اس قافلے کے ساتھ آپ سرزمین شام آ گئے۔ وہاں شام کا جو مرکزی چرچ تھا، سب سے بڑا جو گرجا گھر تھا، اور اس چرچ کا جو سب سے بڑا راہب تھا، سب سے بڑا پوپ تھا، آپ اس کے پاس گئے، پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں اپنا ایمان بچانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، لہٰذا اپنی تربیت میں آپ مجھے رکھیے۔ اس پوپ نے آپ کو قبول کر لیا، کہا کوئی بات نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوپ کی خدمت کرنے لگے، دنوں رات اس چرچ میں رہنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ جو نصرانیت کا جو امام ہے،
یہ جو بہت بڑا پوپ ہے اس بڑے چرچ کا، یہ تو بڑا دغاباز آدمی ہے، بڑا غلط آدمی ہے، بڑا گندا آدمی ہے۔ میں دیکھتا ہوں لوگوں کے سامنے تقریریں کرتا ہے اور دین کے نام پر پیسے مانگتا ہے، چندہ مانگتا ہے کہ لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو۔ لوگ جب اپنے سونے چاندی زیورات روپے پیسے خرچ کرتے ہیں تو بجائے چرچ میں خرچ کرنے کی، بجائے قوم پر خرچ کرنے کے، یہ تو اپنا جیب گرم کر رہا ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الناس ان کثیرا من الاحبار والرہبان یاکلون اموال الناس بالباطل، اے لوگوں، یہود اور نصارہ کے جو علماء ہیں وہ لوگوں کے مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں کا چندہ کیا دیا ہوا مال یہ پوپ جو ہے اپنی ذاتی ملکیت میں شامل کر رہا ہے، اپنا ذاتی پراپرٹی بنا رہا ہے، لیکن کسی سے بتائے نہیں، دیکھتے رہے۔ جب وہ پوپ مر گیا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق سے نصرانیت کے جو لوگ تھے بہت زیادہ متاثر تھے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے بہت ہی زیادہ متاثر تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو تمہارا مذہبی رہنما تھا یہ بڑا دغاباز آدمی تھا۔ لوگوں نے کہا ارے، کہا ہاں میرے پاس ثبوت ہے، سونے کے 2 بھرے ہوئے گھڑے، سونے سے بھرے 2 گھڑا لے کر کے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور ثبوت لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ مرنے کے بعد نصرانیوں نے، کرسچنوں نے اپنے اس بڑے پوپ کو سولی پر چڑھا دیا۔ یعنی ان کی غیرت کا یہ عالم تھا کہ موت کے بعد بھی انہوں نے اپنے اس امام کو سولی دے دیا، اتنا بڑا دغاباز۔ بہرحال اس کے تجہیز و تکفین کے بعد اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید ایک سچے پوپ کی تلاش میں تھے کہ کوئی سچا امام مل جائے، اس کی تربیت میں رہ کر کے میں اپنا ایمان اور اپنی جان بچا سکوں۔ چنانچہ ایک پوپ ملا، اس کی تربیت میں رہنے لگے۔ اس کے بھی جب موت کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا کہ حضرت اب آپ کے موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اب مجھے اپنا ایمان بچانے کے لیے کس کی تربیت میں رہنا ہوگا، مجھے کچھ تو وصیت کر جاؤ۔ اس آدمی نے کہا ایک کام کرو، عراق کے اندر ایک شہر موصل ہے، آپ وہاں چلے جانا، وہاں ایک بہت بڑا پوپ ہے، آپ اس کی تربیت میں رہنا، وہ آپ کی صحیح طریقے سے، صحیح ڈھنگ سے تربیت کرے گا۔ چنانچہ وہ مر گیا۔ اس کے تجہیز و تکفین کے بعد آپ عراق آئے، اسے شہر موصل میں اس چرچ کے اندر گئے، اس پوپ سے آپ نے ملاقات کیا اور اس راہب نے اپنی تربیت میں رکھا۔ اس کے بھی جب موت کا وقت قریب آیا تو اس سے بھی آپ نے کہا مجھے وصیت کر جاؤ کہ میں کس کی تربیت میں رہوں گا آپ کے بعد۔ اس نے کہا آپ جو ہے اب یہاں سے مدائن چلے جانا، وہاں پر ایک پوپ رہتا، اس کی تربیت میں آپ رہنا، وہ آپ کی صحیح رہنمائی کرے گا۔ اس کی بھی موت ہوئی تجہیز و تکفین کے بعد، آپ بتائیں گے۔ بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے یکے بعد دیگرے 10 پوپ بدلے۔ تلاش حق میں آپ نے سفر شروع کیا، سرزمین فارس ہے، شام پہنچے ہیں، ابھی بھی اطمینان نہیں ہے، عراق بھی گئے، مدائن بھی گئے، دیگر شہر بھی گئے۔ آپ کے زندگی کا جو آخری پوپ تھا جب وہ مرنے لگا، کہنے لگے حضرت اب مجھے وصیت کر جاؤ، حق پر رہنے کے لیے مجھے کس کی تربیت میں رہنا ہوگا۔ اس آخری پوپ نے کہا سلمان میری نظروں میں کوئی بھی کرسچن اب سچا اس دنیا میں باقی نہیں ہے، لہٰذا اگر تمہیں حق پر قائم رہنا ہے، حق پر باقی رہنا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے جو کہ میرے بائبل میں، تورات اور انجیل کے اندر وہ راستہ بتایا گیا ہے۔ ایک فارقلیت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور وہ فارقلیت کا زمانہ، وہ آخری رسول کا زمانہ اے سلمان آ چکا ہے، لہٰذا اگر اس آخری رسول کو تم ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لو، اس کی تربیت میں رہنا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت وہ کہاں پر ہوں گے؟ اس پوپ نے کہا کہ وہ عرب قوم سے ہوں گے، عرب کے اندر قوم عرب سے ہوں گے۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تجہیز و تکفین کے بعد اب قافلے عرب کو تلاشنے لگے. اتفاق ایسا کہ عرب کا ایک قافلہ آیا, آپ اس سے ملاقات کیے, کہنے لگے کہ بھائی میں تمہارے ساتھ عرب چلنا چاہتا ہوں, مجھے لے چلو گے؟ قافلے عرب نے آپ کو قبول تو کر لیا لیکن بہت بڑا دھوکہ آپ کے ساتھ کیا. راستے میں لے جا کر کے جب آپ مکہ پہنچے تو آپ کے ساتھ بڑی غداری کی اس قافلے نے. مکہ کے ایک بازار میں لے جا کر کے آپ کو بحیثیت غلام بیچ ڈالا. اللہ اکبر. آپ کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا, آپ کے ساتھ غداری ہو رہی ہے. آپ نکلے تھے محمد الرسول اللہ کو تلاشنے کے لیے, آپ نکلے تھے آخری رسول کو تلاشنے کے لیے, آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ غداری ہو رہی ہے. لیکن سبحان اللہ, یہ وہ حادثہ ہے جس حادثے نے, جس دھوکے نے, جس غداری نے آپ کو آپ کے منزل مقصود تک پہنچا دیا. جس یہودی سے قافلے عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سلمان فارسی کو بیچا تھا, وہ یہودی مدینہ کا رہنے والا ایک شخص تھا, مدینہ کا ایک تاجر تھا, یہودی تھا. اس نے خریدا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے یہودی آقا کے معیت میں سرزمین مدینہ آئے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی تھی. آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے. اس وقت مدینہ کے اندر یہ خبر بہت زیادہ گرم تھی کہ آخری رسول مدینہ کے اندر آ چکے ہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خفیہ طور پر حالات کا جائزہ لیتے رہے, خاموشی کے طور پر آپ حالات کو دیکھتے رہے, پڑھتے رہے, سمجھتے رہے. ایک دن انہوں نے اپنے یہودی آقا سے کہا کہ آقا, یہ جو آخری رسول ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہودی نے جواب دینے کے بجائے ایک تھپڑ لگا دیا, زوردار تماچا مارا. چونکہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلتے تھے. میں نے بتایا نا کہ ان کی سوچ یہ تھی کہ آخری رسول اولاد اسحاق سے ہوگا, لیکن جب انہوں نے دیکھ لیا کہ آخری رسول اولاد اسماعیل سے ہے تو آپ سے حسد کرنے لگے, جلنے لگے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُرُدُّونَكُمْ. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ حسد کے طور پر آپ کو قتل کر دیں گے. یہ یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مرتد کر دیں. بہرحال تو آپ حضرت سلمان فارسی کو اس نے زوردار تماچا مارا. حضرت سلمان فارسی جو ہے سمجھ گئے کہ یہ میرا جو آقا ہے میرے دین کے معاملے میں میری مدد نہیں کر سکتا, اس سے کوئی مدد کی امید نہیں. تو جب آخری پوپ کے پاس تھے, اس نے بتایا تھا کہ وہ آخری رسول قوم عرب سے ہوں گے, عرب زمین پر ہوں گے. اور انہوں نے جب پوچھا اور ان کی کوئی علامت, تو اس پوپ نے کہا تھا کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے, وہ تحفہ ہدیہ قبول کریں گے. دوسری علامت اس پوپ نے بتائی تھی کہ اس آخری رسول کی دوسری جو ہے نشانی, اس کی دوسری علامت اس کے گردن پر مہر نبوت ہوگا. حضرت سلمان فارسی کو اب آزمانا تھا. چرچا تو سن ہی رہے تھے, تذکرے رسول پورے مدینہ میں تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزمانے کے لیے تھوڑا سا مال لیے چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. کہنے لگے حضرت یہ تھوڑا مال ہے, آپ کو صدقہ دینا چاہتا ہوں, آپ قبول کر لیجئے. اللہ کے نبی نے کہا صدقہ میں نہیں لیتا, غریبوں میں تقسیم کر دو. صحابہ میں بانٹ دیا گیا. حضرت سلمان فارسی سمجھ گئے, ان کا جو شک تھا یقین میں بدلنے لگا, شاید یہی آخری رسول. لیکن ابھی مکمل یقین نہیں ہوا ہے. واپس گئے اپنے آقا یہودی کے پاس میں. چند دنوں کے بعد پھر تھوڑا مال لائے. کہنے لگے حضرت میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں, میری جانب سے قبول کر لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیا ہوا تحفہ قبول کر لیا. کہا اب تحفہ میں لیتا ہوں. اب آپ کو ایک نشانی مل گئی. اب آپ مہر نبوت کے تلاش میں تھے, لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو میرا آقا جو یہودی ہے یہ ہمارے اسلام کے راستے میں بہت بڑا رکاوٹ ہے. لیکن اب وہ آخری نشانی تلاش نہیں تھی مہر نبوت. آپ کے بیٹھک میں مجلس میں کبھی کبھی آ جایا کرتے تھے تو آپ چادر سے ڈھانپے رہتے تھے. ایک مرتبہ یہ مجلس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت کر رہے تھے. سلمان فارسی اٹھ کر کے پیچھے آ جایا کرتے. اس میں سے کوئی پیچھے آئے گا تو بیان کرنے والا سمجھے گا میرے پیچھے کیوں آ رہے.
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اجنبی شخص بار بار میرے پیچھے آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ شاید یہ مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے اپنے کندھے سے چادر ہٹائی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جب مہر نبوت کو دیکھا بڑی تیزی سے دوڑ کر کے چمٹ گئے، مہر نبوت کو آپ نے چومنا شروع کر دیا، زاروں قطار رونے لگے، غم کے آنسو بہا رہے ہیں، خوشی کے آنسو بہا رہے ہیں۔ غم اس بات کی ہے اپنے والدین کو قربان کیا ہے، اپنے اعزاء اقارب کو خیرات کیا ہے، اپنے گھر بار کاروبار کو چھوڑا ہے، گاؤں اور شہر سے بہت دور آئے ہوئے ہیں۔ خوشی اس بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پا لیا، اپنے منزل مقصود تک پہنچ چکے ہیں، اس لیے خوشی کے آنسو رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے کہا کون ہو تم؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری داستان سنائی۔ کہنے لگے اللہ کے نبی میں وہ شخص ہوں حقیقت حق کے تلاش میں نے اپنا سفر فارس سے شروع کیا ہے، وہاں سے شروع کر کے تقریباً 10 پوف ہم نے بدلے ہیں اور سفر یہاں تک پہنچا اللہ کے نبی۔ لیکن اب غلامی بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ اپنے یہودی آقا سے انہوں نے مکاتبہ کیا، کہنے لگے آقا میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا؟ یہودی نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر تم آزادی چاہتے ہو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو 360 کھجوروں کے جھاڑ لگانے ہوں گے، آپ وہ لگا دو آزاد ہو جاؤ گے۔ حضرت سلمان فارسی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے آقا نے مجھ سے مکاتبہ کیا ہے، میرے آزادی کی شرط رکھی ہے کہ 360 کھجوروں کے جھاڑ لگا دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا سلمان تم 360 کھجوروں کے پودے تیار کرو، 360 جڑیں تم تیار کرو، اکٹھا کرو، لگانا نہیں، میں آ کر کے خود لگاؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھا کیا، اللہ کے نبی گئے اپنے دستے مبارک سے 360 کھجوروں کے جھاڑ لگائے، الحمدللہ سب کے سب کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے آقا نے ان کو جو ہے آزاد کر دیا، اور آزاد ہونے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو مکمل طور سے پورے طور پر اسلام کے لیے وقف کر دیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں رہنے لگے۔ اب یہاں سے اگر کوئی ان سے نسب نامہ پوچھتا کہ سلمان تمہارا نسب نامہ کیا ہے، یارو بڑے فخر سے جواب دیتے کہ سلمان ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا سلمان ہوں، کیونکہ مدینہ میں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، ان کا کوئی اعزاء اور اقارب نہیں تھا، کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا، جو بھی رشتہ دار تھے ایمان کے رشتہ دار تھے، اسلامک رشتہ دار تھے، کوئی ان کا جو ہے خونی اور نسبی رشتہ دار نہیں تھا۔ بڑے فخر سے کہہ دے سلمان ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا سلمان ہوں۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہود کے اور نصارہ کے جو بڑے بڑے علماء تھے، ہیں اور رہیں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے طریقے سے پہچانتے تھے، پہچانتے اور پہچانتے رہیں گے۔ یہ اور بات ہے نہیں مانتے ہیں اور نہیں مانیں گے بھی، لہٰذا ہمارے اور آپ کے لیے ذمہ داری ہے کہ جو دیگر غیر مذہبی کتابیں ہیں ان کتابوں کی اسٹڈی ضرور کریں۔